السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ صدر محترم، اسٹیج کے اوپر جلوہ افروز علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، سیمانچل کے اس علاقے میں چھوٹے بڑے سینکڑوں جلسے اور پروگرام ہر سال ہوتے ہیں۔ زیادہ تر جلسے مدرسے یا مسجد کی تعمیر اور ترقی کے لیے ہوتے ہیں۔ میری اپنی مجبوریاں ہیں، اس سال میں آپ کے اس علاقے میں یہ پہلا پروگرام اٹینڈ کر رہا ہوں۔ ظاہر ہے یہ پروگرام
جو لوگ منعقد کرتے ہیں بڑی محنت کرتے ہیں، مہینے بھر پہلے سے اس کی تیاری کرتے ہیں، بڑی رقم خرچ ہوتی ہے، پھر بڑے شوق سے آپ لوگ اس طریقے کے پروگرام میں شامل ہوتے ہیں۔ جس گاؤں میں جلسہ ہوتا ہے اس گاؤں کے ہر گھر میں 10 لوگ 15 لوگ مہمان بن کے آتے ہیں، دعوتیں ہوتی ہیں، ہزاروں لوگ کھانا کھاتے ہیں، رات بھر پروگرام ہوتا ہے۔ اور میری اپنی جانکاری میں اس طریقے کا ماحول پورے ہندوستان میں کہیں اور نہیں ہے جو آپ کے سیمانچل کے علاقے میں۔ یقیناً اتنے بڑے پیمانے پر اور رات بھر کا پروگرام ہونا اور آپ کا بیٹھ کر کے سردی کے موسم میں سننا، یہ اس بات کی پہچان ہے، اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دلوں میں قرآن اور حدیث کو، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سننے کا جذبہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا۔ ہمارے اتر پردیش میں جلسے ہوتے ہیں، رات میں عشاء کی نماز کے بعد شروع ہوتے ہیں، 12 بجے ختم ہو جاتے ہیں۔ وہاں تصور نہیں ہے رات بھر جلسے۔ لیکن میرے بھائیوں، ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جلسے ہماری جو نوجوان نسل بیٹھی ہے، بچے بڑے ہو گئے، ہر سال یہ جلسے ہو رہے ہیں۔ پھر اگر یہ نوجوان اپنے بزرگوں سے پوچھے تو وہ بھی کہیں گے ہم بچپن سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں، ہر سال جلسہ ہو رہا ہے۔ بہار سے، بنگال سے، اتر پردیش سے، کبھی کبھی تو ممبئی سے اور حیدرآباد سے بھی علماء کرام کو بلایا جاتا ہے، ہوائی جہاز سے، ٹرین سے ان کو دعوت دی جاتی ہے، وہ آتے ہیں اور تقریریں کرتے ہیں۔ اتنی محنت کے بعد اور قوم کا اتنا بڑا سرمایہ خرچ کرنے کے بعد ریٹرن آپ کو کیا مل رہا ہے؟ ان جلسوں کے ذریعے آپ کے ذہن کی تربیت کیا ہو رہی ہے؟ کیا مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد میں کوئی اضافہ ہوا؟ جواب ملتا ہے نہیں، نمازیوں کی تعداد اور کم ہو رہی ہے۔ کیا عورتوں کے اندر بے پردگی کم ہوئی؟ جواب ملتا ہے نہیں، بے پردگی اور بے حیائی اور بڑھ رہی ہے۔ کیا ہمارے نوجوانوں کے اندر شراب نوشی کا اور بدکاری کا رجحان کم ہوا؟ نہیں، اور بڑھ رہا ہے۔ اگر اتنی محنت کے باوجود اور اتنی تقریروں کے باوجود اگر ہمارے سماج میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے، کوئی پریورتن نہیں آ رہا ہے، کوئی چینجنگ نہیں آ رہی ہے، تو میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری محنت ویسٹ ہو رہی ہے، ہماری محنت بیکار ہو رہی ہے؟ ہم رات بھر قرآن حدیث بیان کر رہے ہیں اور ایک کان سے سن کر کے دوسرے کان سے اڑا رہے ہیں، وہ کان سے بات ہمارے دل تک نہیں آ رہی ہے۔ اگر ایسا ہے تو تقریر میں آنے والوں کو بھی، تقریر کرنے والوں کو بھی اور تقریر کرانے والوں کو بھی نئے سرے سے غور کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کمی کہاں ہے اور کیوں نہیں ان جلسوں اور تقریروں کا اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے۔ پورے گاؤں میں کتنے گاؤں آپ کے سیمانچل میں ایسے جہاں ایک مدرسہ نہیں ہے؟ پورے گاؤں میں ایک بچہ ایسا نہیں ہے جو قرآن صحیح طریقے سے پڑھنا جانتا ہو۔ ایسے بھی گاؤں ہیں آپ کے اسی علاقے میں
جہاں کی لڑکیاں ماشاءاللہ انٹر پاس ہیں، بی اے کیے ہوئے ہیں، بی ایس سی کی ہوئی ہیں، مگر قرآن انہوں نے نہیں پڑھا ہے، حدیث انہوں نے نہیں پڑھی ہے، دین کی تعلیم سے زیرو ہیں، زیرو۔ میرے بھائیوں، یہ جلسے، یہ پروگرام ایک رات میں آپ کو مسلمان کوئی نہیں بنا سکتا ہے، کوئی آپ کو مومن نہیں بنا سکتا ہے، یہ آپ کے دل میں ایک جذبہ پیدا کرنے کے لیے جلسے ہوتے ہیں، اور یہ جلسے ہونا بھی ضروری ہیں۔ اگر یہ جلسے ہونا بھی بند ہو جائیں، یہ تقریریں ہونا بھی بند ہو جائیں تو اور برا حال ہو جائے۔ یہ جلسے ہو رہے ہیں، یہ تقریریں ہو رہی ہیں تو کم سے کم برائی کو برائی کہا تو جا رہا ہے، کم سے کم نماز کی طرف لوگوں کو بلایا تو جا رہا ہے، کم سے کم زنا کو زنا کہا تو جا رہا ہے۔ ایک ایسا دور بھی آئے گا جب زمین کے اوپر برائی ہوگی اور برائی کو کوئی برائی کہنے کی ہمت بھی نہیں کرے گا، اور جب کسی قوم کے یہ حالات ہو جائیں، برائیاں ہو رہی ہیں، غلط کام کیے جا رہے ہیں، مگر غلط کاموں سے کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے، جب کسی قوم کا یہ حال ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی لعنت اور اللہ تعالیٰ کا عذاب ایسی قوم کے اوپر آتا ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر یہی حال آتا ہے، وہ اللہ کی نافرمانیاں کرتے تھے، وہ گناہ کے کام کیا کرتے تھے، ان کے اندر اچھے لوگ بھی تھے، وہ اچھے لوگ برائیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے لیکن روکنے کی کوشش نہیں کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان کے ذریعے، حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان کے ذریعے۔ کیوں لعنت فرمائی؟ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، بنی اسرائیل کے اندر کمی یہ تھی، کوتاہی یہ تھی کہ وہ جب گناہ کے کام کرتے تھے تو کوئی روکنے والا نہیں تھا، کوئی ٹوکنے والا نہیں تھا۔ تو یہ تقریریں، یہ جلسے کم سے کم سماج میں اس بات کو انڈیکیٹ کر رہے ہیں، اس بات کا سنکیت دے رہے ہیں کہ چلو کم سے کم برائی کو برائی تو کہا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی تقریر آپ کے سامنے پیش کروں، جس مسجد کی تعمیر و ترقی کے لیے آج کا یہ پروگرام ہو رہا ہے، مجھے چندہ کرنا نہیں آتا، مجھے اس انداز میں آپ کے سامنے اپیل کرنا نہیں آتا جو آپ کے ابھی مولانا عبدالشکور صاحب کر کے گئے اور جو آپ کے بنگلہ مقررین کرتے ہیں اور بڑے ترنم سے وہ دعائیں دیتے ہیں آپ کو اور جنت کی بشارت دیتے ہیں، وہ اس انداز میں تو میں نہیں کر پاؤں گا۔ لیکن میرے بھائیوں، میں اتنی ضرور گزارش کروں گا، یہ جلسہ مسجد کے لیے ہو رہا ہے، اللہ کے گھر کے لیے ہو رہا ہے، اور اس مسجد میں آپ کا 1 روپیہ بھی اگر لگا ہے تو جب تک وہ مسجد ہے اور وہاں نماز ہو رہی ہے، سجدہ ہو رہا ہے، اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، اس کا ثواب انشاءاللہ آپ کو ملتا رہے گا۔ لہٰذا آپ آئے ہیں جلسے میں، جو بھی آپ کی طاقت ہو، 100 روپیے، 10 روپیے، 1000 روپیے، 10,000 روپیے، جو بھی آپ کی طاقت ہو، آپ اس مسجد میں ضرور اپنا تعاون دے کر کے جائیں، اپنا چندہ دے کر کے جائیں، تاکہ آپ کا جلسے میں آنا بھی کامیاب ہو جائے اور اللہ کے ہاں آپ اجر و ثواب کے حقدار بھی بنیں۔ میرے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے 21ویں پارے کی ایک آیت پڑھی ہے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 21، آیت نمبر 21، بڑی مشہور آیت ہے، آپ نے بھی کئی بار سنی ہوگی۔ آئیے میں ایک بار اس آیت کو پھر سے پڑھ دیتا ہوں اور اس کا ترجمہ، اس کا انواد بھی آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے مسلمانوں، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ لمن کان یرجو اللہ، ہر اس آدمی کے لیے
جو اللہ سے امید رکھتا ہو، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہو۔ ہر وہ آدمی جو اللہ تعالیٰ سے ملنے کی امید رکھتا ہو، جو جنت میں جانے کی امید رکھتا ہو، اور جس کا یہ ایمان ہو کہ قیامت کا دن آنے والا ہے، آخرت کا دن آنے والا ہے، جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہو، جو قیامت کے دن کے اوپر ایمان رکھتا ہو، ایسے مسلمان کو یہ بات جان لینی چاہیے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ سنی ہے آپ نے یہ آیت پہلے بھی؟ اس آیت پر غور کرو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا تمہارے لیے اللہ کے رسول کی نماز نمونہ ہے، اللہ نے یہ بھی نہیں کہا تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زکوٰۃ نمونہ ہے، اللہ نے یہ بھی نہیں کہا تمہارے لیے تمہارے نبی کا روزہ نمونہ ہے، اللہ نے یہ بھی نہیں فرمایا تمہارے لیے تمہارے نبی کا حج نمونہ ہے، اللہ نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ تمہارے لیے نبی کی عبادت نمونہ ہے۔ اللہ نے ایک جنرل بات کہی، ایک کامن بات کہی، اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، او مسلمانوں، میں نے جو نبی تم کو دیا ہے اس نبی کی زندگی کا ایک ایک پہلو تمہارے لیے نمونہ ہے، وہ نبی سر سے پیر تک تمہارے لیے نمونہ ہے، اس نبی کا لین دین بھی تمہارے لیے نمونہ ہے، اس نبی کا بیاہ شادی بھی تمہارے لیے نمونہ ہے، اس نبی کا کاروبار کرنا بھی تمہارے لیے نمونہ ہے، اس نبی کا رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرنا بھی نمونہ ہے، اس نبی کا دشمن کے ساتھ سلوک کرنا بھی نمونہ ہے، اس نبی کا لڑائی کے میدان میں جنگ کرنا بھی نمونہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، او لوگو تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے۔ دیوالی کا تہوار چل رہا ہے ہمارے غیر مسلم بھائیوں کا، کل سے برابر میرے پاس واٹس ایپ پر میسج آ رہے ہیں، مولوی صاحب دیوالی کی مٹھائی کھانی چاہیے کہ نہیں کھانی چاہیے، مولوی صاحب دیوالی کی مبارکباد دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے دیوالی کی مبارکباد نہیں دینی چاہیے تو پھر سوال آتا ہے مولوی صاحب ہمارے ہندو بھائی ہمیں عید کی مبارکباد دے رہے ہیں، بقرعید کی مبارکباد دے رہے ہیں، شب برات کی مبارکباد دے رہے ہیں، اور ہم ان کو دیوالی کی مبارکباد نہ دیں؟ ہم بھارت میں رہتے ہیں، یہاں سب کے ساتھ گھل مل کر کے رہنا پڑتا ہے، ہم کیسے نہیں دیں گے؟ اس سے بڑی نفرت کی بھاونا پیدا ہوگی، بڑا غلط سندیش جائے گا، طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، آج ہندوستان کی سرزمین پر اپنے ہندو بھائیوں کے ساتھ ہم رہتے ہیں، اس مسئلے کا حل بھی ہمیں اللہ کے رسول کی سیرت میں ملے گا، کیونکہ اللہ نے فرما دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرا نبی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ ہم یہ غور کر کے دیکھیں گے ہمارے نبی بھی تو مکہ کی سرزمین پہ غیر مسلموں کے ساتھ رہتے تھے، ہمارے نبی بھی مشرکوں کے ساتھ رہتے تھے، ہمارے نبی نے کیا کبھی ان کو کسی تہوار کی مبارکباد دی؟ کیا کبھی ان کے کسی تہوار کی مٹھائی کھائی؟ کیا کبھی آپ نے ان کے کسی پرو پر، ان کے کسی تہوار پر ان کو شبھ کامنا دی؟ جب ہم نبی کی سیرت اٹھا کے دیکھتے ہیں پتہ یہ چلتا ہے اللہ کے نبی جب مکہ میں غیر مسلموں کے ساتھ رہتے تھے، آپ ان کے سکھ دکھ میں ان کے کام آتے تھے، ان کی پریشانیوں کو دور کرتے تھے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے، مگر جب مسئلہ اسلام کہا جاتا تھا، مگر جب مسئلہ توحید کہا جاتا تھا، مگر جب مسئلہ ایمان کہا جاتا تھا، اللہ کے نبی کوئی کمپرومائز نہیں کرتے تھے۔ ایک بار مکہ کے مشرکین آپ کے پاس آئے، کہنے لگے اے محمد چھوڑو یہ نفرت کی باتیں، تم کہتے ہو ایک اللہ کی عبادت کرو، ہم کہتے ہیں 360 بتوں کی عبادت کرو، چلو ہم ایک سمجھوتا کر لیتے ہیں،
ایک دن تم ہمارے معبود کی عبادت کرو، ایک دن ہم تمہارے معبود کی عبادت کریں گے۔ ایک دن ہم بھی لا الہ الا اللہ پڑھ لیتے ہیں، اور ایک دن تم بھی ہمارے لات کے سامنے، ہمارے حبل کے سامنے، ہمارے عزا کے سامنے تم سجدہ کرنا شروع کر دو۔ اے محمد آؤ سمجھوتا کر لیتے ہیں، تم ہمارے معبودوں کی عبادت کرو، ہم تمہارے معبود کی عبادت کرتے ہیں۔ سمجھوتے کا آفر آیا ہے۔ اللہ کے نبی تو رحمت بن کر کے آئے ہیں۔ آپ تو چاہتے ہیں کہ دنیا میں شانتی ہو جائے، مگر میرے پیارے بھائیوں، شانتی کا مطلب یہ نہیں ہے ہم ایمان کو چھوڑ دیں، ہم توحید کو چھوڑ دیں، ہم اپنی بنیادوں کو چھوڑ دیں۔ اللہ کے نبی نے مکہ کے کافروں کے اس سمجھوتے کو ریجیکٹ کر دیا، ان کے اس سمجھوتے کو لوٹا دیا، اور آپ نے اعلان کر دیا قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ۔ اے کافرو، تم جس کی پوجا کرتے ہو اس کی میں پوجا نہیں کر سکتا، اور جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کر سکتے۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ ہے، ہمارا دین ہمارے ساتھ ہے۔ ہم تمہارے ساتھ مانوتا کا سلوک کریں گے، ہم تمہارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، ہم بھلائی کا کام کریں گے، مگر تمہارے شرک کے کام میں تمہارا سہیوگ نہیں کریں گے، تمہارے شرک کے کام میں ہم تمہاری مدد نہیں کریں گے۔ دیوالی کا تہوار ہمارے ہندو بھائیوں کے ہاں دولت کی ایک دیوی ہیں لکشمی دیوی، وہ ان کی پوجا کرتے ہیں، اور اسی تہوار کی خوشی میں وہ مٹھائی بانٹتے ہیں۔ اب ذرا غور کرو اور اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، ہم تو مسلمان ہیں، ہمارے مذہب میں ہم کو یہ بتایا گیا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت دینے والا بھی اللہ ہے اور ذلت دینے والا بھی اللہ ہے، روزی دینے والا بھی اللہ ہے اور روزی کو تنگ کر دینے والا بھی اللہ ہے، اولاد دینے والا بھی اللہ ہے اور اولاد سے محروم کرنے والا بھی اللہ ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ایک مسلمان کبھی یہ عقیدہ نہیں رکھ سکتا کہ دولت کسی دیوی دیوتا کے ذریعے ملتی ہے، علم کسی دیوی دیوتا کے ذریعے ملتا ہے۔ اسلام کی نظر میں یہ شرک ہے اور یہ دنیا کا سب سے بڑا پاپ ہے۔ اسلام کی نظر میں اگر کوئی علم اور دولت کے لیے کسی کی پوجا کر رہا ہے، اللہ کو چھوڑ کر کے کسی کی عبادت کر رہا ہے، اسلام کی نظر میں یہ سب سے بڑا اپرادھ ہے، سب سے بڑا پاپ ہے، اور اسلام یہ ہم سے کہتا ہے اگر ہو سکے تو اس کو روک لو شرک کرنے سے، اگر روک نہیں سکتے تو تم اس کو زبان سے منع کرو، اگر زبان سے منع نہیں کر سکتے تو کم سے کم دل سے برا جانو۔ اب میرے نوجوان ساتھیوں، جو تم فیس بک کے اوپر ہیپی دیوالی اور دیوالی کی شبھ کامنائیں دے رہے ہو، تم اپنی گرل فرینڈ کی وال پہ جا کر کے، ان کے واٹس ایپ کے اسٹیٹس پہ جا کر کے تم مبارکباد ان کو دیپاولی کی دے رہے ہو۔ اب ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ، جب تم نے دیوالی کی مبارکباد دے دی اور تم نے دیوالی کی مٹھائی کھا لی تو تم اس شرک کو کہاں تم دل سے برا جان رہے ہو؟ اگر تم دل سے برا جانتے تو اس کی مبارکباد نہ دیتے، تم دل سے برا جانتے تو اس کی مٹھائی نہ کھاتے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ لوگ کہتے ہیں بھائی اتنے سخت مت بنو۔ بھائی ہم سخت بننے کی بات کہاں کر رہے ہیں؟ آپ غیر مسلموں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، انسانیت کا سلوک کریں، اپنے اخلاق سے ان کا دل جیتیں۔ یہ آپ سے کس نے کہہ دیا کہ آپ دیوالی کی مبارکباد دیں گے اور دیوالی کی مٹھائی کھائیں گے تب آپ کا غیر مسلم بھائی آپ سے خوش ہو جائے گا؟ یہ بات یاد رکھیے میرے بھائیوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کے ساتھ سلوک کرنے کے معاملے میں بھی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ مسجد میں آپ نماز پڑھنے کے لیے گئے، اللہ اکبر کہہ کر کے آپ نے ہاتھ باندھا، نماز آپ شروع کرنے جا رہے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے اپنے نبی کو تم نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ جیسا طریقہ نبی کا تھا نماز کا
ویسے ہی طریقے پر ہمیں نماز پڑھنی ہے۔ اللہ کے رسول جب نماز پڑھتے تھے سینے پر ہاتھ باندھتے تھے، سب سے پہلے دعائے ثنا پڑھتے تھے، اللہم باعث بینی پڑھتے تھے، اعوذ باللہ پڑھتے تھے، بسم اللہ پڑھتے تھے، سورہ فاتحہ پڑھتے تھے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا بغیر سورہ فاتحہ کے کوئی نماز نہیں ہوتی۔ آپ نے یہ بھی فرمایا جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے فَهِيَ خِدَاجٌ فَهِيَ خِدَاجٌ، اس کی نماز ادھوری ہے، ادھوری ہے، ادھوری ہے، اس کی نماز پوری نہیں ہے، اس کی نماز پوری نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کوئی اور سورت پڑھتے، پھر آپ رکوع میں جاتے اور رکوع میں جانے کے پہلے آپ رفع یدین کرتے، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے کندھے تک۔ رکوع میں جب آپ جاتے آپ کی پیٹھ اور آپ کا سر بالکل برابر ہوتا اور اطمینان سے آپ رکوع کرتے اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے گھٹنے کو مضبوطی سے پکڑ کر کے آپ رکوع کرتے۔ رکوع میں آپ نے بہت ساری دعائیں سکھائی ہیں، سب سے مشہور دعائیں سبحان ربی العظیم، یہ دعا کم سے کم 3 بار پڑھنی چاہیے، اللہ کے رسول پڑھتے تھے۔ رکوع سے اٹھنے کے بعد آپ سیدھے کھڑے ہوتے، رفع یدین کرتے، اپنے ہاتھوں کو کندھے تک اٹھاتے، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی پڑھتے، آپ اطمینان سے کھڑے رہتے۔ اس کے بعد آپ سجدہ کرتے اور سجدے میں جاتے وقت پہلے اپنے ہاتھوں کو زمین پر رکھتے، پھر اپنے گھٹنے کو بعد میں رکھتے۔ سجدے میں کم سے کم 7 چیزیں زمین کے اوپر اللہ کے پیارے نبی رکھتے تھے۔ اپنی پیشانی کو زمین پر رکھتے تھے، اپنی ناک کو زمین پر رکھتے تھے، پیشانی اور ناک دونوں کو ایک مانتے تھے آپ، دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھتے، دونوں گھٹنوں کو زمین پر رکھتے اور دونوں پیروں کو بھی زمین پر رکھتے اور پیروں کی انگلیوں کو موڑ کر کے ان کا رخ قبلہ کی طرف کر لیتے اور آپ اطمینان سے سجدہ کرتے۔ سجدے میں آپ نے کہنیوں کو زمین پر بچھانے سے منع کیا اور آپ نے فرمایا کتے کی طرح اپنے ہاتھوں کو سجدے میں زمین پر بچھا کر کے سجدہ نہ کرو۔ مرد کا بھی یہی طریقہ ہے، عورت کا بھی یہی طریقہ ہے، عورت بھی سجدہ ایسے ہی کرے گی جیسے مرد کرتا تھا۔ کوئی بھی صحیح حدیث ایسی نہیں کہ مرد کا سجدہ کرنے کا طریقہ الگ اور عورت کا طریقہ الگ ہے، دونوں کا طریقہ سیم ہوگا، دونوں کا طریقہ ایک ہوگا۔ سجدے میں آپ الگ الگ دعائیں پڑھتے تھے، سبحان ربی العالی بھی پڑھتے تھے، سبوح قدوس رب الملائکۃ بھی پڑھتے تھے، اور بھی دعائیں آپ پڑھتے تھے کم سے کم 3 بار۔ سجدے سے اٹھنے کے بعد اطمینان سے آپ بیٹھ جاتے تھے، اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، یہ دعا آپ پڑھتے تھے، پھر دوسرا سجدہ کرتے تھے۔ دوسرا سجدہ کرنے کے بعد اطمینان سے آپ بیٹھے رہتے تھے اور پھر اٹھ کر کے آپ دوسری رکعت کے لیے آپ اٹھتے تھے اور جیسے آپ نے پہلی رکعت پڑھی تھی آپ دوسری رکعت پڑھتے تھے۔ اگر وہ نماز 3 رکعت والی یا 4 رکعت والی ہوتی تھی، اللہ کے پیارے نبی 2 رکعت پڑھنے کے بعد التحیات پڑھتے تھے، اور التحیات میں جو حدیث سے جو چیزیں ثابت ہیں کہ التحیات کے شروع سے لے کر کے سلام پھیرنے تک آپ اپنی انگلی کو اٹھائے رہتے تھے۔ یہ ہمارے بہت سارے بھائیوں نے جو طریقہ بنا لیا ہے کہ اشہد اللہ کے اوپر اٹھاتے ہیں اور الا اللہ کے اوپر انگلی کو نیچے کر دیتے ہیں، معاف کیجئے یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ پورے تشہد میں التحیات آپ نے جب سے شروع کی ہے، سلام پھیرنے کے ٹائم تک آپ کی انگلی ایسے اٹھی رہے گی، بیچ بیچ میں آپ تھوڑا تھوڑا انگلی کو حرکت دیں گے۔ جب درود شریف پڑھیں گے تب آپ حرکت دیں گے، درود شریف کے بعد کی دعائیں جب آپ پڑھیں گے تب آپ حرکت دیں گے۔ یہ حرکت دینا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تیسری رکعت کے لیے جب آپ کھڑے ہوتے تو آپ رفع یدین کر کے اپنے ہاتھوں کو سینے پر باندھ لیتے۔ تیسری اور چوتھی رکعت میں آپ سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، کبھی کبھی کوئی اور سورت بھی پڑھ لیتے تھے، لیکن عام طور سے صرف سورہ فاتحہ پڑھتے تھے۔ اور جب آپ نماز کے آخری تشہد میں بیٹھتے تھے تو اپنے بائیں پیر کو آپ داہنے پیر کے نیچے سے نکال کے اپنی کمر کے بل بیٹھا کرتے تھے اور التحیات پڑھتے تھے۔
التحیات کے بعد درود شریف پڑھتے تھے، درود شریف کے بعد آپ مختلف دعائیں پڑھتے تھے، اللہم انی ظلمت نفسی والی دعا بھی پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم والی دعا بھی آپ پڑھتے تھے۔ اس کے بعد آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، داہنے اور بائیں طرف آپ سلام کرتے۔ یہ ہے اللہ کے رسول کی نماز کا طریقہ۔ اب کوئی اگر یہ کہتا ہے مولوی صاحب آپ نے طریقہ تو بتا دیا، لیکن ہم تو اسی طریقے پر نماز پڑھیں گے جو باپ دادا سے ہم دیکھتے چلے آئے تھے، معاف کرنا میرے بھائی، اللہ تعالیٰ کے آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا آپ کے باپ دادا کیسے نماز پڑھتے تھے، اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ پوچھا جائے گا آپ کی نماز رسول کے طریقے کے مطابق تھی کہ نہیں تھی۔ اس لیے کہ اللہ نے اعلان کر دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، او لوگو جب میں نے اپنے رسول کو تمہارے لیے نمونہ بنا کر کے بھیجا ہے تو تم نے میرے نبی کے طریقے پر نماز کیوں نہیں پڑھی؟ ایک صحابی مسجد میں آتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد وہ اللہ کے رسول کو آ کر کے سلام کرتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی ان کے سلام کا جواب دیتے ہیں، اور جواب دینے کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ تم پھر سے نماز پڑھو تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ صحابی پھر سے آتے ہیں، پھر سے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، پھر آ کر کے اللہ کے رسول کو سلام کا جواب دیتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں جاؤ پھر سے نماز پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی۔ جب 3 بار ایسا ہو جاتا ہے صحابی اللہ کے نبی سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ ہی بتا دیجئے کہ نماز کیسے پڑھی جائے۔ اللہ کے پیارے نبی اپنے صحابی کو سمجھاتے ہیں جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوا کرو تو اطمینان سے کھڑے ہو جاؤ، جلدی بازی میں نماز نہ پڑھو، اطمینان سے نماز پڑھو، سورہ فاتحہ پڑھو، کوئی سورت پڑھو، پھر اطمینان سے رکوع کرو، پھر اطمینان سے رکوع کے بعد کھڑے ہو جاؤ۔ تمہاری نماز میں سکون ہونا چاہیے، اطمینان ہونا چاہیے۔ جلد بازی والی نماز اگر تم نے پڑھی تو تمہاری نماز اللہ تعالیٰ کیا مانی نہیں جائے گی۔ میرے بھائیوں اپنی نمازوں کا جائزہ ہم اور آپ لے لیں کہ ہماری نمازیں اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق ہیں کہ نہیں۔ اور آگے بڑھو، یہ تو نماز کا معاملہ ہو گیا۔ شیرشاہ آبادیوں کا علاقہ ہے، بہت بڑی آبادی ہے آپ کی اس پورے سیمانچل کے ایریا میں، شادیاں آپ کر رہے ہیں، بارات بھی لے کر کے جا رہے ہیں، شادی کے اندر جہیز کی ڈیمانڈ بھی ہو رہی ہے، لاکھوں لاکھوں روپے جہیز لیا جا رہا ہے، اور بڑے فخر کے ساتھ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ پوری شیرشاہ وادی قوم اہل حدیث ہے، ہم قرآن و حدیث کے ماننے والے ہیں، ہماری پوری قوم اہل حدیث ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اہل حدیث ہونے کا دعویٰ کرنا یہ الگ بات ہے اور اس پر عمل کر کے دکھانا یہ الگ بات ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو اہل حدیث مانتے ہیں اور قرآن و حدیث پر چلنے والا اپنے آپ کو کہتے ہیں تو پھر قرآن کی یہ آیت ہم شادی بیاہ میں کیوں نہیں پڑھتے اور قرآن کی اس آیت کو اپنے شادی بیاہ پر کیوں فٹ نہیں کرتے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، او لوگو میرا نبی تمہارے لیے نمونہ ہے، میرا نبی نماز میں بھی تمہارے لیے نمونہ ہے، میرا نبی شادی بیاہ میں بھی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ ہر سال جہیز کے اوپر تقریریں ہو رہی ہیں مگر کوئی فرق نہیں ہو رہا ہے۔ غریب باپ بیچارہ لڑکی کی شادی کیسے کرے سماج میں کوئی سمجھنے والا نہیں ہے، یا تو وہ لوگوں کے سامنے بھیک مانگے اور اپنی بیٹی کے جہیز کا انتظام کرے، یا وہ بیچارہ صبر کرے اور اس امید میں لگا رہے کہ میرے پاس پیسے کا انتظام ہو جائے تو میں اپنی لڑکی کی شادی کروں گا۔ 30 سال کی غریب لڑکی آج جوانی کی دہلیز کو پار کر رہی ہے۔ آج غریبوں کی لڑکیاں اپنی عزت و آبرو کی حدوں کو کراس کر رہی ہیں، اپنی عزت و آبرو کی لمٹ کو کراس کر رہی ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں اگر وہ غریب کی بیٹی کے قدم اگر بہک گئے مجھے بتاؤ اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ آپ نے نماز تو رسول کے طریقے کے مطابق پڑھی، آپ نے روزہ تو نبی کے طریقے کے مطابق رکھا،
آپ نے حج تو نبی کے طریقے کے مطابق کیا، مگر معاف کیجئے گا آپ کے شادی بیاہ میں رسم و رواج کی جو لمبی لسٹ ہے اس کو اگر آپ نے نہیں توڑا اور اس کو آپ نے ختم نہیں کیا تو آپ نے اس آیت پر عمل نہیں کیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی نمونہ ہے۔ نہیں مولوی صاحب، صدیوں سے یہ رسم چلی آ رہی ہے، جہیز کی رسم اور بارات کی رسم صدیوں سے چلی آ رہی ہے، اسے توڑنا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ آؤ میں تم کو بتاؤں کہ میرے نبی نے رسموں کو کیسے توڑا ہے۔ میرے نبی تو دنیا میں اسی لیے آئے تھے کہ رسموں کو ختم کریں۔ انسانیت کے کندھوں پر رسم و رواج کی جو بیڑیاں تھیں، جو زنجیریں تھیں، اللہ کے پیارے نبی رسم و رواج کی ان بیڑیوں کو توڑنے کے لیے دنیا میں آئے تھے۔ جب اللہ کے نبی دنیا میں آئے تو ایک رسم یہ بھی تھی کہ لڑکیوں کو لوگ اپنے گھروں میں پیدا ہونے کو حقیر مانتے تھے۔ لڑکیاں پیدا ہوتی تھی تو عرب کے اندر بہت سارے قبیلے ایسے بھی تھے جو لڑکیوں کے پیدا ہونے کے بعد ان کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے تھے۔ لڑکیوں کو بوجھ مانا جاتا تھا، لڑکیوں کو کلنک مانا جاتا تھا۔ میرے نبی نے آ کر کے یہ تعلیم دی، او بیٹی والو، بیٹی بوجھ نہیں ہے، بیٹی کلنک نہیں ہے، بیٹی تو رحمت بن کر کے آتی ہے، بیٹی تو اپنے باپ کو جنت کا ٹکٹ دینے کے لیے آتی ہے، بیٹی تو اپنے باپ کو جہنم سے بچانے کے لیے آتی ہے۔ اللہ کے نبی نے آ کر کے اعلان کیا، من ابتلی من هذه البنات شیئا کن لہ سترا من النار، جس کو اللہ تعالیٰ بیٹی دے کر کے آزمائے، جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے اور بیٹی کی صحیح طریقے سے وہ پرورش کرے، بیٹی کو صحیح طریقے سے وہ پال لے، تو وہ بیٹی اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا کام کرے۔ اور جانتے ہو اللہ کے نبی اپنی بیٹیوں سے بہت پیار کرتے تھے۔ آج تو کتنے لوگ ہیں بیٹی اپنے باپ سے بات کرنے سے کتراتی ہے، وہی باپ جو بیٹے سے پیار سے بات کرتا ہے، بیٹی سے پیار سے دو باتیں کرنا بھی باپ کو پسند نہیں ہے۔ سن لو، اگر کوئی اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا ویوہار کرتا ہے، کان کھول کر کے سن لے، یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، یہ میرے نبی کی سیرت نہیں ہے۔ میرے نبی تو اپنی بیٹیوں سے اتنا پیار کرتے تھے، ترمذی کی روایت ہے، اماں عائشہ فرماتی ہیں جب اللہ کے نبی کی بیٹی فاطمہ آپ سے ملنے کے لیے آتی تھیں، اللہ کے نبی اپنی بیٹی کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے تھے، اپنی بیٹی کا ویلکم کرتے تھے اور اپنی بیٹی کے ہاتھوں کو چوم لیتے تھے اور اپنی بیٹی کو اپنے بغل میں اپنی سیٹ پر اللہ کے پیارے نبی بٹھاتے تھے۔ اپنی بیٹیوں سے اتنا پیار کرتے تھے اللہ کے نبی، اپنی بیٹیوں کی آنکھ میں کبھی آپ آنسو نہیں دیکھ پاتے تھے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے اپنا ہار لے کر کے آتی ہیں اور مسلمانوں کو وہ ہار دیتی ہیں جو حضرت زینب کو ان کی شادی کے موقع پر ان کی ماں نے دیا تھا، جب اللہ کے رسول کے سامنے وہ ہار لایا جاتا ہے، اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے کہ آج میری بیٹی کو اپنے شوہر کو بچانے کے لیے وہ ہار دینا پڑ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صحابہ سے کہتے ہیں کہ ہو سکے تو زینب کا ہار واپس کر دو اور ابو العاص کو رہا کر دو۔ صحابہ کرام نے حضرت زینب کو وہ ہار واپس کر دیا۔ میرے نبی تو اپنی بیٹیوں سے اتنا پیار کرتے تھے کہ اپنی بیٹیوں کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ پاتے تھے۔ آپ کی سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ، آپ ان کی شادی کرتے ہیں حضرت علی کے ساتھ۔ آج ہماری لڑکیوں کے اچھے اچھے رشتے آتے ہیں، ہم ٹھکرا دیتے ہیں۔ لڑکا مولوی ہے، لڑکا حافظ ہے، 5-10 ہزار روپے مہینہ کما رہا ہے، ہماری بیٹی کو عیش و آرام سے نہیں رکھ پائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، کب تک آپ دنیاوی چیزوں کو ترجیح دیں گے اور کب تک آپ دینداری کو پسے پشت رکھیں گے، دینداری کو آپ قربان کریں گے؟ کب تک آپ ایسا کریں گے؟ اللہ کے نبی نے اپنی سب سے لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ کی شادی حضرت علی کے ساتھ کی، اور معاف کیجئے حضرت علی کے پاس کوئی سرکاری نوکری نہیں تھی، کوئی بڑا بزنس نہیں تھا،
کوئی بہت بڑی پراپرٹی نہیں تھی، بلکہ جب اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کی شادی کی تو حضرت علی کے پاس تو اپنا ولیمہ کرنے کا انتظام بھی نہیں تھا، اپنی بیوی کو مہر دینے کا انتظام بھی نہیں تھا۔ وہ تو اللہ کے رسول نے ان کو مشورہ دیا کہ جاؤ تم اپنی زرہ بیچ کر کے آؤ، اور اس سے انہوں نے ولیمہ کا انتظام کیا اور اپنی بیوی کو مہر دینے کا انتظام کیا۔ اللہ کے رسول نے اپنی سب سے لاڈلی بیٹی کی شادی حضرت علی کے ساتھ کی، جو پیسے والے نہیں تھے، جو بہت خوبصورت نہیں تھے، بہت دولت مند نہیں تھے، مگر کیریکٹر بہت اچھا تھا، اخلاق بہت اچھا تھا، دیندار تھے اور نبی کے چہیتے تھے، نبی کے لاڈلے تھے۔ نبی نے اپنی لاڈلی بیٹی کی شادی حضرت علی کے ساتھ۔ میری پیاری ماں بہنوں، اگر آپ نے اپنی بیٹی کے لیے کسی راجکمار کو چن کے رکھا ہے، ذرا اس حدیث کو اپنے سامنے رکھنا۔ حضرت فاطمہ حضرت علی کے گھر میں آتی ہیں اور اتنی غربت کی زندگی گزارتی ہیں کہ حضرت علی کے گھر میں نبی کی لاڈلی بیٹی کو چکی بھی چلانا پڑتا ہے، اپنے ہاتھوں سے سارے کام کرنے پڑتے ہیں۔ حضرت فاطمہ کے ہاتھوں پر چکی چلانے کی وجہ سے نشان بھی پڑ جاتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر نیل بھی پڑ جاتے ہیں۔ نبی کی لاڈلی بیٹی اور اس کے ہاتھوں پر نشان پڑ جاتے ہیں۔ حضرت فاطمہ کو پتا چلا میرے باپ کے پاس، میرے ابو کے پاس کچھ غلام آئے ہیں، کچھ نوکر چاکر آئے ہیں۔ حضرت فاطمہ اللہ کے رسول کے پاس آتی ہیں کہ مجھے بھی کچھ نوکر چاکر مل جائیں، مجھے بھی کچھ سہارا مل جائے، میرے گھر کے کاموں میں میرا ہاتھ بٹانے کے لیے کوئی نوکر مل جائے۔ جب حضرت فاطمہ آتی ہیں، بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی سے ملاقات نہیں ہوتی، اللہ کے نبی سے ملاقات نہیں ہوتی، تو حضرت فاطمہ واپس چلی جاتی ہیں اور حضرت عائشہ سے کہتی ہیں کہ میرے ابا جان آئے تو ان کو یہ پیغام پہنچا دیجئے گا کہ آپ کی بیٹی آئی تھی اور آپ کی بیٹی کو ایک غلام کی ضرورت ہے، آپ کی بیٹی اکیلی کام کرتے کرتے تھک جاتی ہے، اس کے ہاتھوں میں نشان پڑ گئے ہیں، آپ کی بیٹی کو ایک غلام کی ضرورت ہے۔ شام کو جب اللہ کے نبی گھر آئے، حضرت عائشہ نے پورا واقعہ آپ کو سنایا۔ بخاری کے الفاظ، اللہ کے نبی اسی وقت اپنی بیٹی کے گھر پہنچے، بیٹی کے گھر پہنچے، بیٹی اور داماد اپنے بستر پہ سونے کی تیاری کر رہے تھے۔ اللہ کے پیارے نبی اپنی بیٹی کے بستر پر آ کر کے بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا، اے علی، اے فاطمہ، میرے پاس اتنی طاقت تو نہیں ہے کہ میں تمہیں غلام دے سکوں، میں تمہیں ایک نوکر دے سکوں، لیکن ہاں میں تم کو اس سے بھی ایک بہتر چیز تم کو دے رہا ہوں۔ اذا اویتما الی فراشکما، اے میری بیٹی اور میرے داماد، جب تم بستر پہ سونے جایا کرو تو 33 بار تم سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، 33 بار تم الحمدللہ پڑھ لیا کرو، اور 34 بار تم اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ تمہیں کسی نوکر کی ضرورت نہیں پڑے گی، تمہیں کسی نوکرانی کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ تسبیح تم پڑھ کے سو جاؤ، تمہاری ساری تھکاوٹ دور ہو جائے گی، تمہاری ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گی۔ یہ نبی کی تربیت کا طریقہ تھا اپنی بیٹیوں کا، ایسے تربیت کی ہے اللہ کے نبی نے اپنی بیٹیوں کا۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، آج موبائل پر اور ٹی وی پر آنے والے سیریلوں نے ہماری بہنوں اور ہماری نوجوان لڑکیوں کا ذہن ایسا بنا دیا ہے کہ آج انہیں ہیرو چاہیے، انہیں جینس اور ٹی شرٹ پہننے والا اور جم جانے والا، انہیں دنیاوی اعتبار سے خوبصورت لڑکا چاہیے، انہیں دیندار ہونے سے مطلب نہیں ہے، انہیں نمازی ہونے سے مطلب نہیں ہے، انہیں ایمان والا ہونے سے مطلب نہیں ہے۔ آج ہماری لڑکیوں کی نظر اگر ہے تو لڑکوں کی خوبصورتی، ان کی اسمارٹنس اور ان کی سرکاری نوکری اور ان کے دنیا میں کامیاب ہونے پر ہے، آخرت کی کامیابی اور دین کی کامیابی کو کوئی نہیں دیکھتا ہے۔ تو شادی بیاہ میں میرے بھائیوں، یہ جو جہیز کی رسم ہم نے پالی ہے، اللہ کے رسول نے رسموں کو کیسے ختم کیا ہے، ذرا آپ غور کریں۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک رسم یہ بھی تھی کہ کوئی کسی لڑکے کو اگر گود لے لیتا تھا تو وہ اس کا سگا بیٹا مان لیا جاتا تھا، گود لینے والا لڑکا سگا لڑکا مان لیا جاتا تھا، اور جو عورت کسی لڑکے کو گود لے لے وہ عورت اس لڑکے کی ماں مانی جاتی تھی۔ اس کے جو اور بچے ہوتے تھے، اس جس بچے کو گود لیا گیا ہے اس کے بھائی بہن مانے جاتے تھے۔ اسلام نے اس رسم کو کنڈیم کیا، اسلام نے اس رسم پر پابندی لگائی
اور اسلام نے اس رسم کو غلط قرار دیا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کی، وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے منہ بولے بچوں کو تمہارا سگا بیٹا نہیں بنایا۔ تم نے جس کو گود لے لیا، جس کو تم نے منہ سے کہہ دیا یہ میرا بیٹا ہے، وہ تمہارا سگا بیٹا نہیں ہو سکتا، اللہ کی نظر میں وہ تمہارا سگا بیٹا نہیں ہے۔ اب ذرا غور سے سننا، میں جو بات آپ سے کہنے جا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ یہ حضرت زید کون تھے؟ یہ بیچارے اچھے خاندان کے تھے، لیکن ڈاکوؤں نے ان کو بچپن میں کڈنیپ کر کے ان کو غلام بنا کے بیچ دیا۔ اب حضرت زید غلام بن کر کے مکہ میں بک رہے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے حضرت حکیم بن حزام، انہوں نے خرید لیا حضرت زید کو، اور پھر حضرت خدیجہ کو انہوں نے دے دیا۔ پھر حضرت خدیجہ کی شادی جب اللہ کے رسول کے ساتھ ہوئی تو حضرت خدیجہ نے حضرت زید کو اللہ کے رسول کی خدمت میں دے دیا۔ اللہ کے نبی نے حضرت زید کو اتنا پیار دیا، اتنی محبت دی کہ جب حضرت زید کا سگا باپ اور ان کا چچا، جب ان کو پتہ چلا کہ ہمارا بیٹا، ہمارا بھتیجا مکہ میں محمد کے پاس رہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جب ان کو یہ پتہ چلا کہ ہمارا بیٹا مکے میں ایک آدمی کے پاس رہتا ہے، تو حضرت زید کا باپ اور ان کا چچا اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہا کہ اے محمد، ہم اپنے بیٹے کو لینے آئے ہیں، آپ ہمارا بیٹا ہمارے حوالے کر دیجیے۔ اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، آپ زید سے پوچھ لیجئے، اگر وہ آپ کے ساتھ جانے کو تیار ہے آپ شوق سے لے کے چلے جائیں۔ زید کے باپ اور زید کے چچا نے آ کر کے حضرت زید سے پوچھا کہ اے زید، ہم تمہیں اپنے ساتھ لے کر کے جانے کے لیے آئے ہیں، تم غلامی کی زندگی چھوڑ دو، چلو اپنے گھر چلو اور آزاد کی زندگی گزارو۔ حضرت زید جواب دیتے ہیں، اے میرے والد اور اے میرے چچا، میں اپنے آقا کو چھوڑ کر کے کہیں جانے والا نہیں ہوں۔ میرا سگا باپ بھی اتنا پیار مجھے نہیں دے سکتا تھا جتنا محمد رسول اللہ نے مجھ کو دیا ہے۔ میں اپنے آقا کو چھوڑ کر کے، اپنے نبی کو چھوڑ کر کے میں کہیں جانے والا نہیں ہوں، میں رہوں گا تو محمد رسول اللہ کے ساتھ رہوں گا۔ جب باپ نے یہ دیکھا کہ میرا بیٹا جانے کو تیار نہیں ہے، باپ بیچارہ مجبور ہو کر کے چلا گیا۔ اللہ کے رسول اتنا خوش ہوئے، آپ نے آ کر کے مکے میں اعلان کیا، آج سے زید میرا بیٹا ہے اور میں اس کے باپ کے جیسا ہوں، اور میری پراپرٹی کا وارث بھی زید بنے گا۔ آپ نے ایسا اعلان کر دیا اور پورے مکہ میں لوگ حضرت زید کو زید بن محمد کہنے لگے۔ اب غور سے سنیے گا جو بات میں کہنا چاہتا ہوں۔ جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی کہ کسی کو اپنا بیٹا بنا لینے سے وہ سگا بیٹا نہیں بن جاتا، اب اس رسم کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ایک حکم دیا۔ حکم یہ دیا کہ اے نبی، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو زید کی بیوی ہیں، جب زید اپنی بیوی کو طلاق دے دیں تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ زید کی بیوی کے ساتھ طلاق کے بعد جب وہ عدت پوری کر لے تو آپ ان سے نکاح کر لیجیے۔ اللہ کے رسول کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ اپنے منہ بولے بیٹے کی مطلقہ بیوی کے ساتھ، جو سماج کی نظر میں آپ کی بہو ہے، اپنی اس لڑکی کے ساتھ، اس عورت کے ساتھ آپ شادی کیجیے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ آج ہمارے سماج میں اگر ایسی کوئی رسم ہو اور آپ سے میں کہوں کہ اس رسم کو توڑ دیجئے تو آپ کی پیشانی پر بل پڑ جائیں گے، پسینہ آ جائے گا آپ کو کہ اتنی خطرناک رسم۔ اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ اے نبی، جب زینب کی عدت ختم ہو جائے تو آپ کو زینب کے ساتھ نکاح کرنا ہے۔ اللہ کے نبی ڈر رہے تھے کہ میں اگر زینب کے ساتھ نکاح کروں گا تو سماج کیا کہے گا؟ لوگ یہ کہیں گے کہ محمد رسول اللہ نے اپنی بہو کے ساتھ شادی کر لی، اپنی بہو کے ساتھ نکاح کر لیا۔ بڑے غور سے سننا میرے پیارے بھائیوں، محمد رسول اللہ نے کیسے رسم و رواج کو ختم کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت زینب کے ساتھ جب نکاح کیا پورے مکہ میں اعتراض ہونے لگا. لوگ کہنے لگے محمد الرسول اللہ نے اپنی بہو کے ساتھ شادی کر لی. لوگ کہنے لگے سارے مسلمانوں کو 4 شادی کرنے کی اجازت ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 5ویں شادی کر لی. لوگ کہنے لگے انہوں نے دوسروں کے لیے الگ قانون بنایا اور اپنے لیے الگ قانون بنایا. اب اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی سورہ احزاب, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ. او لوگو تم میرے نبی پر الزام لگاتے ہو کہ میرے نبی نے اپنی بہو سے شادی کر لی, جبکہ میرے نبی کی اولاد میں کوئی لڑکا نہیں ہے, میرے نبی کسی لڑکے کے باپ نہیں ہے, میرے نبی کی اولاد میں کوئی مرد نہیں ہے. آپ کے لڑکے ہوئے 3 لڑکے ہوئے, لیکن تینوں لڑکوں کا انتقال بچپن میں ہو گیا. آپ کا کوئی بیٹا جوان نہیں ہوا, مرد نہیں ہوا. تو اللہ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مرد کے باپ نہیں ہیں, ان کی اولاد میں کوئی مرد نہیں ہے, تو پھر ان کی بہو کہاں سے آ گئی؟ لہذا تمہارا یہ اعتراض غلط ہے کہ انہوں نے اپنی بہو کے ساتھ نکاح کر لیا. মা বোনদেরকে অনুরোধ করি আপনারা জেন না বাংলা বক্তা আছে মৌলানা হাবিবুর রহমান সাহেব সালাফি, যাকে আমরা লম্বু নামে জানি, হাবিবুর রহমান লম্বু নামে আমরা জানি. তো আপনারা জেন না 10 মিনিটের মধ্যে উনি আসবেন, আপনারা ওনার ওয়াজ শুনবেন. খুব ভালোভাবে বাংলা ভাষাতে খুব সুন্দরভাবে ওয়াজ করেন তিনি, আপনারা জেন না. और होटल बंद होने वाला है, जिनको जिनको खाना है जल्द अज जल्द खा लें. गौर करें मेरे भाइयों, आप एक रस्म को तोड़ने को तैयार नहीं है. अल्लाह के नबी ने ऐसी रस्म को तोड़ा है, पूरा समाज आपका दुश्मन बन गया. मगर अल्लाह के रसूल ने हज़रत ज़ैनब के साथ निकाह किया क्योंकि अल्लाह का हुक्म था. मेरे भाइयों, आप अगर अपने आप को अहले हदीस मानते हैं, कुरान व हदीस पर चलने वाला कहते हैं, तो रस्म व रिवाज की इन बेड़ियों को ख़त्म करो और शादी ब्याह को आसान करो. और मेरी बात नोट कर लो, समाज से बेहयाई और ज़िनाकारी नहीं ख़त्म हो सकती जब तक हम निकाह के सिस्टम को आसान नहीं करेंगे. अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं इन्ना आज़मन निकाही बरकतन ऐसरुहु मऊनतन. सबसे ज़्यादा बरकत वाला निकाह वो है जिसके अंदर सबसे कम खर्च किया जाए. अल्लाह के नबी फरमाते हैं इज़ा खतब इलैकुम मिम्मन तरज़ौन दीनहु व खुल्क़हु फज़व्विजूह. जब तुम्हारे लड़का या लड़की के लिए कोई अच्छा रिश्ता आ जाए, कोई दीनदार रिश्ता आ जाए, तो तुम शादी करने में देर न करो. इल्ला तफ़अलू, अगर तुम शादी वक्त पर नहीं करोगे, अगर अपने लड़का या लड़की की तुम शादी सही टाइम पर नहीं करोगे, तकुन फितनतुन फिल अर्दी व फसादुन अरीस, तो ज़मीन के अंदर फितना फैल जाएगा और ज़मीन के अंदर फसाद फैल जाएगा, ज़मीन के अंदर बिगाड़ फैल जाएगा. आज बिगाड़ फैल चुका है और आज आप देखें कि कौन सा मुसलमानों का गांव ऐसा है और कौन सा मुसलमानों का शहर ऐसा है जहां मुसलमान नौजवान, चाहे वो लड़के हों चाहे वो लड़कियां हों, वो बदकारी की गलत आदत में न मुब्तला हों. आज हमारे घरों तक बदकारी पहुंच चुकी है मेरे भाइयों, हमारे गांव और हमारे देहातों में बुराई पहुंच चुकी है. हम जब तक निकाह को आसान नहीं करेंगे बुराई ख़त्म नहीं हो सकती. हमारे नबी हमारे लिए नमूना हैं और नमूना आप हर एतबार से हैं. आप जब बिजनेस करें, व्यापार करें, नौकरी करें, पैसा कमाने के लिए आप घर से निकलें, पैसा कमाने के लिए भी अल्लाह के रसूल आपके लिए नमूना हैं. आप आज़ाद नहीं हैं कि आप ब्याज का पैसा भी अपने घर में लेकर के आएँ, रिश्वत का पैसा भी आप अपने घर में लेकर के आएँ, शराब बेच करके आप पैसा कमाएं. नहीं, पैसा कमाइए, बिजनेस कीजिए, मगर हलाल तरीके से कीजिए. सूद और ब्याज की रकम अपने घर में मत लाइए. मेरे प्यारे भाइयों, आज अपने बच्चों से हम इतना प्यार करते हैं कि हमारे बच्चों को ज़रा सी खरोंच आ जाए हम बेचैन हो जाते हैं. हमारा बेटा बाइक से जा रहा है,
ہماری بیٹی گھر سے جا رہی ہے، بیٹے کو چوٹ آ جائے تو باپ بے چین ہو جاتا ہے، بیٹی کو کھروچ آ جائے تو ماں بے چین ہو جاتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اپنے بیٹے اور بیٹیوں سے اتنا پیار کرتے ہو اور اسی بیٹے کو اسی بیٹی کو حرام کمائی لا کر کے کھلاتے ہو، اپنے بچوں کی پرورش حرام پیسے سے کرتے ہو۔ کیا آپ نے اللہ کے رسول کی وہ حدیث نہیں سنی؟ ما یربو لحم من صحتن، جس بدن کی پرورش حرام کمائی سے کی جائے، جس بدن کے اندر حرام پیسہ چلا جائے، فالنار اولا بہ، وہ بدن جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ آپ اپنے بیٹے اور بیٹی کو دنیا کی آگ میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، میرے بھائیوں جہنم کی آگ میں اپنے بچوں کو کیسے آپ جلتا ہوا دیکھ سکتے ہو؟ سود سے اپنے آپ کو بچاؤ میرے بھائی، حرام کمائی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یاد رکھو کل قیامت کے دن ہم سے سوال کیا جائے گا کہ ہم نے پیسہ کہاں سے کمایا اور کیسے کمایا۔ اور یہ قیامت کی نشانی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ یاتی علی الناس زمان لا یبال المرء من این اخذ المال، کہ ایک ایسا دور بھی آئے گا جب لوگ پرواہ نہیں کریں گے کہ پیسہ حلال طریقے سے کما رہے ہیں یا حرام طریقے سے کما رہے ہیں۔ مجھے لوگوں نے بتایا کہ اس علاقے میں سود کا رواج بھی بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے، لوگ سود کی رقم کھا رہے ہیں اور اس کو سود سمجھ بھی نہیں رہے ہیں۔ میرے بھائیوں سود سود ہے، بیاج بیاج ہے، ہم اس کا نام بدل کر کے انٹرسٹ رکھ دیں، ہم اس کا نام بدل کر کے کچھ اور رکھ دیں، لیکن بیاج بیاج رہے گا، شراب شراب ہی رہے گی، زنا زنا ہی رہے گا۔ نام بدل دینے سے کوئی حرام چیز حلال نہیں ہو جاتی۔ تو اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ ہمیں اور آپ کو آج اس پہلو پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے نبی کیا صرف نماز میں ہمارے لیے نمونہ ہے؟ کیا صرف روزہ میں ہمارے لیے نمونہ ہے؟ جی نہیں، ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے تمام معاملات میں ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ اگر کسی نے کسی لڑکی کو گود لیا ہے، پالا ہے، تو وہ لڑکی پالنے والے انسان کو باپ کہہ سکتی ہے یا نہیں، اور پالنے والی عورت کو ماں کہہ سکتی ہے کہ نہیں؟ بالکل کہہ سکتی ہے۔ بھئی ہم ایک عام آدمی کو اپنے باپ کہہ کر کے، چچا کہہ کر کے پکارتے ہیں، ایک عام عورت کو جو بوڑھی ہے ہم اس کو ماں کہہ کر کے پکارتے ہیں۔ ہمارے ماں کہہ دینے سے وہ ہماری ماں نہیں ہو جاتی، ہم احترام کے طور پہ ماں کہتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اگر کسی نے کسی بچے کو گود لیا ہے تو وہ اگر ماں کی طرح پرورش کر رہی ہے، وہ باپ کی طرح پرورش کر رہا ہے، تو وہ لڑکا یا لڑکی اس کو ماں کہہ سکتی ہے، اس کو باپ کہہ سکتا ہے۔ مگر ماں کہہ دینے سے وہ اس کی سگی ماں نہیں ہو جائے گی، اور باپ کہہ دینے سے وہ اس کا سگا باپ نہیں ہو جائے گا، اور ولدیت میں ہمیشہ اس کے اصل باپ کا نام ہی لکھا جائے گا۔ اور جب اس لڑکا یا لڑکی کی شادی ہوگی، نکاح کے ٹائم بھی اس کا جب نام لیا جائے گا تو اصل جو باپ کا نام ہے وہی نام لیا جائے گا۔ اور سرکاری کاغذات بھی جب بنوائے جائیں تو کوشش کی جائے کہ اصل والد کا نام ہی لکھا جائے تاکہ کسی طریقے کی غلط فہمی نہ ہو۔ اسلام نے اس پر بڑی سختی سے زور دیا ہے کہ ولدیت کسی کی تبدیل نہیں ہونی چاہیے، جو جس کا باپ ہے اس کے اصل باپ کا نام ہی اس کے ساتھ لینا چاہیے۔ اور یہاں ایک بات اور بھی یاد رکھیے کہ اگر کسی نے مان لیجئے کسی بچے کو گود لیا، اب پہلے سے اس کے کچھ لڑکے یا لڑکیاں ہیں، تو اب اس نے جس بچے کو گود لیا اگر اس کو دودھ پینے کی عمر میں دودھ پلا دیا، یعنی وہ بچہ یا بچی 2 سال کے اندر اس کو گود لیا اور اس کو دودھ پلا دیا 2 سال کے اندر، تب تو وہ سب آپس میں بھائی بھائی بن گئے، بھائی بہن بن گئے۔ لیکن اگر اس کو مان لو 2 سال کے بعد لیا یا دودھ نہیں پلا سکی تو پھر یہ آپس میں بھائی بہن نہیں مانے جائیں گے۔ اس عورت کے جو پہلے سے بچے ہیں وہ اس کے سگے بھائی بہن کے برابر نہیں مانے جائیں گے۔ جب یہ لڑکا یا لڑکی جوان ہوگا تو پھر اس کو باقی لڑکے یا لڑکیوں سے جیسا شریعت کا حکم ہے پردہ کرنا پڑے گا اور شریعت کے حکم کے مطابق چلنا پڑے گا۔ تو میرے بھائیوں آج ہمیں اور آپ کو اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم مسجد میں جاتے ہیں، ماشاءاللہ ماتھے پر سجدے کا نشان ہے، ماشاءاللہ چہرے پر بھرپور داڑھی ہے، ہم اچھے ہیں، دیندار ہیں، مگر گھر کے اندر جب ہم جاتے ہیں ہماری بیوی کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہے، ہمارے بچوں کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں سماج کی نظر میں بہت اچھے ہیں، گاؤں والوں کی نظر میں بہت اچھے ہیں، مگر اس کی بیوی سے جا کے پوچھو
بیوی بتائے گی کہ وہ کتنے اچھے ہیں۔ یاد رکھو، انسان جب گھر سے باہر نکلتا ہے لاکھ میک اپ کر کے نکلے، لاکھ اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجا کر کے نکلے، لاکھ اچھا بن کر کے نکلے، مگر انسان کتنا اچھا ہے یہ اس کے بچے جانتے ہیں، اس کی بیوی جانتی ہے، اس کے گھر والے جانتے ہیں۔ اس لیے اگر اچھا بننا ہے تو سب سے پہلے اپنے گھر والوں کے لیے اچھے بنو، اپنی بیوی کے لیے ایک اچھے شوہر بنو، اپنے بچوں کے لیے ایک اچھے باپ بنو، اپنے ماں باپ کے لیے ایک اچھی اولاد بنو۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ، او لوگو تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنے پریوار کے لیے اچھا ہو، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں تمہارے اندر اپنے پریوار کے لیے سب سے اچھا ہوں۔ کیا آپ اپنی بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہیں؟ ارے نہیں مولوی صاحب، دن بھر کام کر کے رات میں تھکے ہارے گھر جاتے ہیں، بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق کون کرے گا؟ میں کہتا ہوں آپ دنیا کے سب سے بڑے بزی اور سب سے ویست انسان بھی اگر بن جائیں تب بھی آپ کی بیوی کا آپ کے اوپر حق ہے میرے بھائی، اور بیوی کا حق آپ کو ادا کرنا پڑے گا۔ ایک شوہر اور بیوی کا رشتہ بڑا پیارا رشتہ ہے، اس رشتے کو آپ کو نبھانا پڑے گا۔ اللہ کے رسول کے ایک صحابی تھے، میں آخری باتیں کر رہا ہوں کیونکہ مجھے حکم بھی ملا ہے، بات کو شارٹ کر دیجئے۔ اللہ کے رسول کے ایک صحابی تھے حضرت ابو درداء انصاری رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ انصاری صحابی تھے، مدینہ میں رہتے تھے، یہ رات میں نماز پڑھتے تھے، دن میں روزہ رکھتے تھے، شادی ہو چکی تھی لیکن بیوی سے کوئی مطلب نہیں رکھتے تھے، بیوی کے پاس بہت کم جاتے تھے۔ ان کے ایک دوست تھے حضرت سلمان فارسی، یہ اکثر اپنے دوست کے گھر آتے تھے، اور ابھی چونکہ پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا تو حضرت سلمان فارسی اپنے دوست کی بیوی کے ساتھ بھی بات چیت کرتے تھے، ان کا سامنا کرتے تھے کیونکہ ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ بخاری کی روایت ہے ایک دن حضرت سلمان فارسی اپنے دوست ابو درداء کے گھر آئے، انہوں نے دیکھا کہ میرے دوست ابو درداء کی جو بیوی ہیں ام درداء، ان کے بال بالکل بکھرے ہوئے ہیں، چہرہ بالکل میلا کچیلا بنا ہوا ہے۔ حضرت سلمان فارسی نے پوچھا کہ بھابی جان یہ آپ نے کیا حلیہ بنا کے رکھا ہے؟ آپ کا چہرہ اتنا اترا ہوا کیوں ہے؟ آپ کے بال اتنے بکھرے ہوئے کیوں ہیں؟ آپ تو شادی شدہ عورت ہیں، آپ کو تو بن سنور کے رہنا چاہیے، بن ٹھن کر کے رہنا چاہیے، اپنے شوہر کے لیے سج دھج کے رہنا چاہیے۔ غور کریں ہماری مائیں بہنیں، جلسے میں جانا ہے تو بڑی خوشبو لگا کے اور بڑے میک اپ کر کے جاتی ہیں، شادی بیاہ میں جانا ہے تو نئی والی ساڑی نکال کے جاتی ہیں، اور شوہر بیچارہ وہ جب گھر میں آتا ہے تو اس کے سامنے کبھی بننا سورنا اور اپنے آپ کو سجانا سنوارنا اس کو ضروری نہیں سمجھتی۔ یاد رکھیے یہ شوہر کا حق ہے کہ بیوی اس کے لیے سجے اور سنورے۔ تو حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ بھابی جان یہ آپ نے کیا حلیہ بنا کے رکھا ہے؟ آپ کا بال ایسا بکھرا ہوا ہے، چہرہ اتنا میلا کچیلا ہے، کیا بات ہے؟ حضرت ام درداء کہنے لگی اے سلمان میں کیا بتاؤں، میں میک اپ کر کے کیا کروں گی، میں بن سنور کر کے کیا کروں گی، میرے شوہر کو مجھ سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، رات میں وہ رات بھر تہجد پڑھتے ہیں اور دن میں وہ روزہ رکھتے ہیں، ان کو تو اپنی بیوی بچوں سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ حضرت سلمان فارسی سمجھ گئے کیا مسئلہ ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو درداء آئے گھر میں، روزہ رکھے ہوئے تھے، وہ نفل روزہ تھا، روزہ رکھے ہوئے تھے، دسترخوان بچھایا اور حضرت سلمان فارسی سے کہا کہ کھانا کھا لیجیے۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا میں کھانا نہیں کھاؤں گا، پہلے آپ کو بھی کھانا پڑے گا۔ بولے میں روزہ ہوں، کہا نہیں آپ کو روزہ توڑ دیجیے، آپ ساتھ پہ کھانا کھائیں۔ حضرت سلمان فارسی نے زبردستی ان کا روزہ توڑوایا۔ اس سے ایک مسئلہ یہ بھی پتہ چلا کہ نفلی روزہ، رمضان کے روزے کی بات نہیں ہو رہی ہے، نفلی روزہ توڑا بھی جا سکتا ہے اگر کوئی ایسی مصلحت آ جائے۔ سلمان فارسی نے روزہ توڑوایا، دونوں دوستوں نے روزہ توڑا، ساتھ میں کھانا کھایا۔ اس کے بعد جب رات ہوئی، عشاء کی نماز کے 1 گھنٹے کے بعد حضرت ابو درداء کھڑے ہو کر کے تہجد کی نماز پڑھنے لگے۔ حضرت سلمان فارسی نے منع کیا رک جائیے، ابھی تہجد مت پڑھیے، تھوڑا اور ٹائم گزر جانے دیجیے۔ تھوڑا اور ٹائم گزر گیا، آدھی رات ہو گئی،
फिर हजरत सलमान ने कहा, हजरत अबू दरदा खड़े होने लगे। हजरत सलमान ने कहा अभी रुक जाइए, अभी तहज्जुद का टाइम नहीं हुआ है। जब रात का आखिरी पहर आया और फजर के 1-2 घंटा पहले का वक्त आया, तब हजरत सलमान फारसी ने कहा अब उठिए और अब आप तहज्जुद पढ़िए और मैं भी आपके साथ तहज्जुद पढ़ता हूं। जब दोनों दोस्तों ने तहज्जुद की नमाज पढ़ ली, तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बाद अब हजरत सलमान फारसी ने कहा कि ऐ अबू दरदा, इन्ना लिरब्बिका अलैका हक्का व इन्ना लिअयनिका अलैका हक्का व इन्ना लिजसदिका अलैका हक्का व इन्ना लिज़ौरिका अलैका हक्का। ऐ अबू दरदा, आपकी आँखों का भी हक है, आपकी बीवी का भी हक है, आपके मेहमान का भी आपके ऊपर हक है, आपके शरीर का भी आपके ऊपर हक है और आपके रब का भी आपके ऊपर हक है। आप नमाज पढ़ते हैं बहुत अच्छी बात है, आप तहज्जुद पढ़ते हैं बहुत अच्छी बात है, मगर अपने जिस्म का भी ख्याल रखिए, अपनी बीवी का भी ख्याल रखिए, अपने मेहमान का भी ख्याल रखिए, सबको सबका हक दीजिए। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये पूरा वाक़या बयान किया गया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया सदक़ सलमान, सलमान बिल्कुल सही कह रहे हैं, सलमान ने बिल्कुल सही बात कही। तो मेरे भाइयों, इस्लाम तो ये तालीम देता है। इस्लाम इस बात का नाम नहीं है कि आप बीवी बच्चों को भूल जाएं और आप दिन भर नमाज ही पढ़ें और दिन भर आप रोज़ा रखें और बीवी बच्चों का हक अदा ना करें। आप एक अच्छे बाप बने, एक अच्छे शौहर बने और एक अच्छे परिवार के आप सदस्य बने। ये भी अल्लाह के रसूल की सीरत का एक हिस्सा है। वक्त मेरा पूरा हो चुका है और हमारे बड़े बुजुर्ग आलिम दीन शेख हबीबुर रहमान साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। जाते जाते मैं एक ऐलान आपके सामने ये करना चाहता हूँ कि 26 नवंबर को, इसी महीने की 26 तारीख को जुमा के दिन मझैली में, अगर मैं नाम गलत नहीं ले रहा हूँ, मझैली में मंझेली टिक्कर टोला मंझेली में एक प्रोग्राम है। वहाँ एक नया इदारा वहाँ के भाइयों ने, चंद भाइयों ने कायम किया है। उस इदारे की तरफ से प्रोग्राम है और ये प्रोग्राम मगरिब की नमाज के फ़ौरन बाद शुरू हो जाएगा और मेरी तकरीर जो होगी वहाँ मगरिब की नमाज के फ़ौरन बाद शुरू हो जाएगी। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप उस प्रोग्राम में पहुँचें और कोशिश करें कि मगरिब की नमाज़ वहीं पढ़ें ताकि आप हाँ प्रोग्राम में शामिल हों और इंशाअल्लाह मगरिब के फ़ौरन बाद मेरा खिताब होगा। तो मेरी गुजारिश है आपसे कि वहाँ पहुँचे, एक अच्छा प्रोग्राम आप वहाँ देखेंगे और अहम मौज़ूआत पर वहाँ खिताब होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन, मुझे जो वहाँ टॉपिक मिला है ज़िंदगी गुजारने का मकसद क्या है, हमारा ज़िंदगी गुजारने का मकसद क्या होना चाहिए, उद्देश्य क्या होना चाहिए, इस मौजू पर हम इंशाअल्लाह वहाँ गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन। एक सवाल है शेख, क्या ज़मीन के सिलसिले में शेख जो बताया, ज़मीन जैसे मिसाल के तौर पर एक ने हो तब उसके बारे में कोई शरई बात रखी जाए, लेकिन जो ज़ाहिरी तौर पर जो आप शक्ल बता रहे हैं वो सही मालूम नहीं हो रही है, शरई एतबार से वो सही नहीं है। जैसा कि इन्होंने बताया कि ज़मीन खेत वगैरह बेचने के वक्त जो है बेचते हैं या ऐसे ही बस सौदा करें, बटाई पर दे देते हैं, तो उस पर जो पैसा लेकर के लोग खा जाते हैं, ये शरअन इसको जो है उलमा ने दुरुस्त नहीं कहा है, इसको सूद की कैटेगरी में उलमा ने शुमार किया है। और इस पर मज़ीद तफसील से आप अपने जो मकामी उलमा हैं और कटिहार के जो हमारे ज़िम्मेदार उलमा हैं उनसे आप एक फ़तवे की शक्ल में, मैं यहाँ के उलमा से गुजारिश करूँगा कि बाकायदा पूरी सूरत हाल लिख करके एक फ़तवा भी मंगा लें ताकि जो सही इस्लामी जो मसला है वो पता चल जाए। और अगर उलमा के फ़तवे के मुताबिक और शरीयत की रोशनी में ये शक्ल जायज़ नहीं है तो मेरे भाइयों, मेरी आप सबसे बड़ी दर्दमंदाना गुजारिश है कि चंद पैसों के लिए एक हराम चीज़ को अपने समाज में पलने मत दें और उसको ख़त्म करें। याद रखिए, मकान आपका कच्चा रहेगा तब भी ज़िंदगी गुजर जाएगी, मगर अगर कमाई आपकी हराम रहेगी तो कब्र में बड़ी परेशानी उठानी पड़ेगी और आखिरत की ज़िंदगी बड़ी परेशानी के साथ गुजरेगी। तो असल ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी है, उसको बेहतर बनाने की हमारा आप कोशिश करें। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हमें दुनिया और आखिरत दोनों जहान में कामयाबी अता फ़रमाए। और आज का ये जलसा जिन भाइयों ने कायम किया